بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہیں رفعت سراج، اس کی یہ 23ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 23ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ بڑے منتشر ذہن کے ساتھ روشی کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بستر پر اوندھی پڑی تھی۔ سو رہی ہو روشانی؟ مہی نے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، رو رہی ہوں اپنی قسمت کو۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ بری بات، یوں ناشکری کی باتیں نہیں کرتے۔ وہ بیڈ پر پاؤں اٹھا کر بڑے سکون سے بیٹھ گئی۔ روشی نے بڑی دلچسپی سے اس کا انداز نشست دیکھا۔ فارغ ہو کر آئی ہیں؟ وہ مسکرا پڑی۔ فارغ ہی ہوتی ہوں، مہین بھی جواباً مسکرا دی۔ لگتا ہے کسی خاص مہم پر آئی ہیں۔ وہ ذرا سی اونچی ہو کر نیم دراز ہو گئی۔ مہم کیا، بس اس دن سے خلش سی ہے جس دن تم نے دل نہ لگنے کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اپنی پسند کا نام بتاؤ۔ مہین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ چھوڑیے خالہ، کیا فائدہ ایسی باتوں کا؟ وہ طرح دے گئی۔ تم نعیم سے شادی پر ناخوش کیوں ہو؟ اچھا خاصا تو ہے۔ مہین نے ماحول حق میں پا کر پتا پھینکا۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ اچھا خاصا نہیں ہے؟ اس نے ٹالنے کے انداز میں جواب دیا۔ تو پھر؟ مہین کی حیرت فطری تھی۔ سب اچھے خاصے لوگ سب کو اچھے خاصے نہیں لگتے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے گویا ہوئی۔ پھر تمہیں کون اچھا لگتا ہے؟ حالانکہ اس سوال کا اب کوئی فائدہ تو نہیں۔ مہین نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ روشی کی تمام حسیات متحرک ہو گئی۔ بھائی آج تو تمہاری شادی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے۔ مہین نے بظاہر بڑی لاپرواہی سے کہا۔ کون دے رہا ہے؟ آخر جو بھی دے رہا ہے دیتا رہے۔ شادی تو میرے اقرار سے ہی مکمل ہوگی اور میں اقرار کروں گی ہی نہیں۔ اگر یہ لوگ گھر کی بات باہر سنوارنے کے خواہش مند ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے بے خوفی اور اطمینان سے کہا۔ یہ تو بہت بری بات ہے روشانی، یہ سب تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کیا محبت کرنے والوں کے ساتھ یوں کرتے ہیں؟ مہی نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں مانتی ان کی محبتوں کو۔ مستقل دکھ دینے کے انتظامات کرتے اور محبتوں کے دعوے کرتے ہیں۔ آپ ان کی وکالت نہ کریں، یہ نہ کسی کے ہیں، انہیں اپنی سی کرنے دیں۔ میں بھی انہی میں سے ہوں، میں بھی اپنی ہی کروں گی، مگر نقصان میں پھر بھی تمہارا ہی حصہ زیادہ ہوگا۔ مین کا انداز ہنوز تھا۔ اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ شاید اس لیے کہ فی الوقت سب سے قیمتی پتہ اس کے پاس محفوظ تھا، اور یہ بات کہ زندگی کے سب سے دشوار، سب سے زیادہ دکھ مجھے اپنے حقیقی باپ سے ملا ہے۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بس اتنی ہی تو اہمیت رہی ہے میری زندگی میں کہ ضروری کاغذات و اسناد پر باپ کے خانے میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ چونکہ تمہیں ہر کام میں جلدی ہوتی ہے، حتیٰ کہ نازک ترین مسائل کا نتیجہ بھی تم اتنی ہی جلدی چاہتی ہو جتنی جلدی تمہیں ایک کپ چائے کی ہوتی ہے۔ مگر روشانی، زندگی ایک چائے کا کپ تو نہیں ہے۔ مسائل کو درجہ بدرجہ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ تمہارے پاپا تم سے اور جواد سے اتنا ہی پیار کرتے جتنا کہ دنیا میں دوسرے باپ اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں۔ دیکھو وقت بہت کم رہ گیا ہے، بالکل صاف بات ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر بابا صاحب سے بات چیت میں بھی خاصا وقت صرف ہوگا۔ روشی الجھ کر مہین کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہارے پاپا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری دلچسپی کا نام پتہ کر کے انہیں بتا دوں تاکہ معاملہ منطقی انداز میں حل ہو، محض یہ کہہ دینے سے کہ روشی شادی پر آمادہ نہیں۔ بابا صاحب کو ان کے ارادے سے نہیں روکا جا سکتا۔ روشی ہکا بکا مہین کی شکل دیکھنے لگی۔ پاپا نے کہا ہے؟ اسے خود کو یقین دلانا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب جلدی سے بتاؤ۔ مہین مسکرا رہی تھی۔ پاپا نے؟ خالہ، اس کی سوئی جیسے اٹک گئی تھی۔ ہاں بھائی۔ مہین کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ روشی چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر ایک دم چونک پڑی۔ اتنے عزیز ہو گئے ہیں آپ کو پاپا، اپنے حصے کا کریڈٹ بھی ان کے نام لگا رہی ہیں۔ خالہ دی گریٹ۔ وہ جیسے اپنی نکتہ رسی پر خود ہی ہوش ہوئی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ آرام سے کسی کی باتوں میں آ جائے۔ مہین برجستہ بولی۔ روشی ایک دم کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ قدرت تمہارا کام آسان کر رہی ہے۔ مہین نے گہری نظروں سے اسے ٹٹولا۔ روشی نے سوچ میں ڈوبی ہوئی نظروں سے مہین کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی خالہ پاپا نے ایسے کہا ہے؟ اس کی آواز میں بہت دھیما پن اور بے یقینی تھی۔ بھلا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
مہین مسکرائی۔ روشی پھر خاموش ہو گئی۔ اس میں اتنا الجھنے کی کیا بات ہے؟ بھائی نام بتا دو اور بس، مہین نے کہا۔ لیکن خالہ شاید نام بتا کر اور مشکل ہو جائے بجائے کام سنوارنے کے، روشی نے خاصے مایوس کن لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ یوں نہ یوں، نام بتانے سے کیا مشکل ہوگی؟ اس کے بعد تو بس تمہارے پپا کا کام ہے۔ یہ بات نہیں ہے خالہ، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ تو پھر بتاؤ نا کیا بات ہے؟ اب مہین کو الجھن ہونے لگی۔ اگر میں نے نام بتایا تو شاید بابا صاحب مجھے شوٹ کر دیں، بالفرض کوئی معجزہ ہی ہو جائے اور یہ سب میرے حق میں ہو جائے تو وہ شاید نہ مانے، اس لیے بہتر ہے میری شادی کا قصہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ میں اس کے علاوہ ذہنی طور پر کسی اور کو قبول کبھی نہ کر سکوں۔ مہین بری طرح چونک پڑی۔ شرنوں کے کچھ معنی کے اس جملوں کو اس نے فوراً معنی پہنا دیے۔ کیا باری؟ روشی کا دل بری طرح دھڑک گیا۔ کتنی ذہین ہے خالہ، وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ یہ تم نے کیا روشانے؟ وہ بس یہی کہہ سکی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان گہرا سکوت جاری رہا۔ تو پھر بتا دوں تمہارے پپا کو؟ بالآخر مہین نے خاموشی توڑنے میں پہل کی۔ کوئی فائدہ تو ہے نہیں، آپ بس یہ کریں کسی طرح میری شادی کا قصہ ختم کرا دیں، میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی، روشی نے بجھے بجھے سے انداز میں کہا۔ مہین ایک دم چپ سی ہو گئی، پھر ایک دم کھڑی ہوئی۔ وہ واقعی بہت اچھا، اس کی عادات بہت پسندیدہ ہیں، مگر افسوس۔ خیر میں تمہیں کسی جھوٹی تسلی سے بہلانا نہیں چاہتی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ روشی دوبارہ نیم دراز ہو گئی۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مہین واپس اپنے بیڈ روم میں آئی تو دیکھا یاور علی خان بائی فوکل گلاسز ناک پر ٹکائے فائلیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر فائلیں بند کر دی۔ آئیے جناب، وقت بہت کم ہے، بڑی دیر لگا دی ہے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ مہین ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے تھوڑے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا خاموش اور سرد سا انداز انہوں نے محسوس کر لیا تھا اور وہ اس کی آواز سننے کے منتظر تھے۔ ایک درخواست کروں آپ سے؟ اس کے انداز میں اعتماد کی بجائے جھجک تھی۔ خیریت؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جما کر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی طرح بھی آپ سے ہو سکے بس روشی کی شادی کا معاملہ ختم کر دیں، ورنہ وہ بہت دکھ اٹھائے گی۔ اولاد سے زیادہ تو قیمتی نہیں ہونا چاہیے انسان کی انا کو۔ وہ بہت دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ میں نے آپ کو کوئی کام دے کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ ان کی سوالیہ نظریں اس کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ جو میں نے آپ سے کہا، اس کی بنیاد پر بابا صاحب سے کوئی واضح فیصلہ کرایا جا سکے، یاور علی خان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دراصل جہاں وہ خواہش مند ہے وہاں بھی معاملہ ناممکن ہے، اور نعیم سے تو وہ 1 سے لاکھ تک ماورا نہیں، بالآخر اسے بات بڑھانا پڑی۔ آمادہ نہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ یاور علی خان سنبھل کر بیٹھ گئے۔ وہ آپ میں سے کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے، مہین نے جواب دیا۔ تو اسے ایسی حماقتیں کرنے کو کس نے کہا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ پھر کسی صورت بابا صاحب سے بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ اسے بتا دیجیے گا کہ بابا صاحب کا فیصلہ مان کر وہ اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دے اور مطمئن ہو جائے کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وہ نہیں مانے گی، مہین نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اسے آمادہ کریں، بچی ہے، مان جائے گی، یاور علی خان نے بھی بڑی تیزی سے جواب دیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں اس سے ہر پوائنٹ پر بات کر کے آ رہی ہوں۔ وہ جیسے زچ ہو گئی۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، بس اب تو یہ ہے کہ اسے ہر صورت آمادہ کرنا ہے، یاور علی خان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ وہ نہیں مانیں گی، مہین نے جھلا کر جواب دیا۔ تو پھر آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانیں گی۔ وہ برہم ہو گئے۔ تشدد کریں گے کیا اس پر؟ مہین نے ناراضگی سے استفسار کیا۔ میں آپ کو اس قسم کا بندہ نظر آتا ہوں؟ انہوں نے الٹا سوال جڑ دیا۔ بلوائیے آپ اسے، تماشا بنا رکھا اس نے، ابھی ٹھیک کرتا ہوں، وہ بڑبڑائے۔ مہین اندر سے سہم گئی، فوراً کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی اور اپنا دایاں ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کر منت کے انداز میں گویا ہوئی۔ دیکھیے پلیز محبت سے بات بنائیے، اس کا دل ورنہ بری طرح ٹوٹ جائے گا، وہ آپ کا خون ہے، آپ اس کے سب سے زیادہ اپنے ہیں، آپ ہی کو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنا ہوگا، پلیز۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اسے پھاڑ نہیں کھاؤں گا، آپ بلوائیے اسے۔ پرابلم، ایبسلیوٹلی پرابلم،
ان کے انداز میں تھوڑا سا دھیما پن پیدا ہوا۔ وہ بڑبڑانے کے انداز میں گویا ہوئے تھے۔ مہین فوراً باہر چلی گئی تھی۔ باپ کا پیغام سن کر اس نے چونک کر بغور مہین کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا بات کریں گے وہ مجھ سے؟ اس نے دوپٹہ سنبھال کر دریافت کیا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ شاباش، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے روشی کا ہاتھ تھاما۔ وہ اٹھ کر مہین کے ساتھ ہوئی۔ مہین نے محسوس کیا جیسے اس کی چال میں غیر معمولی دھیما پن ہے۔ کمرے میں مہین پہلے داخل ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے روشی۔ السلام علیکم پپا۔ اس نے ان سے بہت فاصلے پر بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ ان کا انداز بے تاثر تھا۔ جی تھینکس۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تم سے اس موضوع پر بات کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا جس پر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجبوری ہے۔ تمہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ نعیم کے والدین تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد فوراً ہی بات شروع کر دی۔ روشی خاموش رہی۔ اور اب بھی میں تم سے ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی کہ تم بھی واضح ایک دم کلیئر جواب دو۔ مجھے اپنی کہی بات اچھی طرح یاد ہے۔ تمہاری انگیجمنٹ والی رات میں نے تم سے کہا تھا میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، مگر یہ شرط ہے کہ کوئی بات، کوئی پوائنٹ جسٹیفیکیشن کے لیے ہو، پازیٹیو ہو۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں اور معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مہین بتا رہی تھی کہ وہ لوگ جن کا تذکرہ غالباً تم نے ان سے کیا ہے، ان پر ہم لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کے تعارف کے بعد مہین نے جو اندازہ لگایا وہ یقیناً انہوں نے اپنے طور پر کچھ محسوس کرنے کے بعد ہی کیا ہے۔ وہ ججمنٹ جو یہ کر سکتی ہیں، کیا اس گھر کا فرد ہونے کے ناطے تم نہیں کر سکتی تھی؟ وہ بہت نرم انداز میں کہہ رہے تھے۔ لوگ؟ کون لوگ؟ کیا بتا دیا خالہ نے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں مہین کی سمت دیکھا۔ میں سمجھی نہیں پاپا، آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے مہین کی طرف قدرے پریشان کن انداز میں دیکھتے ہوئے باپ سے سوال کیا۔ انہی لوگوں کی جن کے بارے میں تم نے مہین سے بات کی ہے۔ اس بار وہ خاصے تیکھے لہجے میں بولے۔ لوگ؟ اس نے مہین کی طرف دیکھا۔ میری ان سے ابھی وضاحت کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے۔ اس نے روشی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ روشی سر جھکا کر ہاتھ مسلنے لگی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کہاں رہتے ہیں؟ یاور علی خان نے اس کی طرف صرف ایک نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ لوگ نہیں ہیں پپا، اس نے قدرے ہچکچا کر جواب دیا۔ میرا دماغ خراب نہیں کرو روشانے، سیدھی سیدھی بات کرنا۔ وہ برہم ہو گئے۔ مہین یکدم کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، جیسے یہ ایک بے ساختہ خاموش تاکید تھی۔ پلیز پپا، ایک تواتر سے اس کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ بس آپ یہاں میری شادی نہ ہونے دیں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں کہوں گی، کسی معاملے میں آپ سے مدد نہیں مانگوں گی، بلکہ یہاں اس طرح رہوں گی کہ شاید آپ کو یاد بھی نہ آئے کہ میں بھی یہاں ہوں۔ میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہین تیزی سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ یاور علی خان دم بخود سے اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے۔ اپنے اسٹیٹس سے آگاہی ہونے کے بعد اس طرح کی حماقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاور علی خان نے جیسے بہت دکھ سے کہا تھا۔ جب قسمت بہت ہی اچھی ہو تو مرضی کی بات اپنے اسٹیٹس ہی میں بن جاتی ہے، لیکن جب قسمت ہی جانے کیسے اسی کے منہ سے یہ سب پھسل گیا۔ مہین اپنے آنچل سے اس کے رخسار پونچھ رہی تھی۔ یہ بھی تقویت و دلاسے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، جیسے کہ میرے ساتھ ناپسندیدہ واقعات کا ایک طویل سلسلہ جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اب کہیں جا کر تھوڑا سا سستانے کا موقع آیا تھا، مگر اس بار میری اپنی بیٹی۔ یہ بتاؤ وہاں کیا بات ہے جو نعیم میں نہیں ہے؟ انہوں نے اتفاق کرتے کرتے اچانک سوال بھی جڑ دیا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی اتفاق کرتا ہے تو دوسری جانب عجیب سی طمانینت اور خوشی کی لہر دوڑنے لگتی، انسان خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگتا ہے اور آگے کی گفتگو مزید رواں اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ وہ بھی سنبھل کر اطمینان سے باپ کی بات سننے لگی تھی، مگر اس سے آگے لگے ہوئے سوال پر سٹپٹا کر رہ گئی۔ مجھے آج اپنی ہر بات کا جواب چاہیے۔ وہ اس کی خاموشی پر برہم ہوئے۔ میں نے کہا نا پپا، میں کسی سے بھی شادی کرنا نہیں چاہتی، آپ یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ وہ سکون سے گویا ہوئی۔ ہمارا تماشا نہ بناؤ بے وقوف لڑکی، ناؤ گو فرام ہیئر۔ انہوں نے گود میں رکھی فائل اٹھا کر دائیں طرف پٹکی۔ روشی کا دم گویا حلق میں آ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس انداز میں پہلی مرتبہ برسے تھے۔ مہین تو خود لمحے بھر کو دم بخود رہ گئی، پھر جیسے کسی خیال سے چونک کر آگے بڑھی۔ ایزی پلیز، دیکھیے آپ اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں۔ میں بابا صاحب سے بات کرتی ہوں، وہ جو کچھ کہیں گے میں سن لوں گی، پلیز۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ میں جانتا ہوں وہ نہیں مانیں گے۔ اٹ ول بی ویسٹ آف ٹائم۔ ان کی پیشانی پر شکنیں سے پڑی ہوئی تھی۔ صرف انکار ہی نہیں ہے، اپنے اسٹیٹس کا بھی خیال نہیں ہے۔ وہ دوہری سزا دیں گے اسے، وہ ناراضگی سے بولے۔
آ روشی میرے ساتھ آ۔ مہین نے روشی کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ آپ وہاں نہیں جائیں گی مہین، یاور علی خان نے اسے ٹوکا۔ وہ پھر رک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں نہیں جا رہی، مگر ابھی آتی ہوں، ویٹ می۔ مہین سلجھ انداز میں کہہ کر روشی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ روشی کو لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خالہ، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، پاپا کو سمجھا دیجیے، اور یہ بھی کہ ان کے تمام مفادات میری زندگی میں ہی سے مشروط ہیں نا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی تیزی سے بولی، خبردار جو تم نے کوئی الٹی سیدھی پہلے جیسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ مہین نے ڈر کر اس کی صورت دیکھی۔ خالہ، جس شخص کے نام ہی سے میرے اعصاب ٹوٹنے پھوٹنے لگتے، اس کے ساتھ عمر کیسے کٹ سکتی ہے؟ اور شادی کوئی اتنی اہم بات نہیں کہ تمام لوگ اپنی قیمتی توانائیاں صرف اس موضوع پر مرکوز کر دیں۔ شادی کے بعد سپریشن بھی ہو جاتی ہے، کبھی تو شوہر کے انتقال سے بھی عورت پر تنہائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ وہ بہت دکھ سے کہنے لگی، یہ بات نہیں ہے روشی، اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور بڑوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے محفوظ اور خوشیوں بھری زندگی گزار دیں۔ مہین نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر پپا تو میرے لیے کانٹوں بھری زندگی کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ سلگ کر گویا ہوئی، یہ تمہاری وقتی سوچ ہے، وہاں تمہیں اتنا پیار اور آرام ملے گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ مہین نے اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی خالہ، آپ بھی، اس کی آواز بھرا گئی۔ مہین نے بے ساختہ اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تمہارا کیس بہت کمزور ہے روشی، اگر مجھے 1% بھی امکان محسوس ہوتا کہ میں تمہارے پپا کی ہر پابندی اور ٹوک نظر انداز کر دیتی، اس لیے کہ محض تمہاری ذات نے تو مجھے ان سے قریب کر دیا، اگر تم یا جواد نہ ہوتے تو میں حویلی آنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا باری سے تمہارا باقاعدہ کوئی کمٹمنٹ ہے؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی بس روشی ہی سن سکتی تھی۔ روشی خاموش رہی۔ روشی پلیز۔ مہین نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ خالہ، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو ہرگز بھی اس لائق نہیں ہے۔ وہ عجیب سی بے بسی سے گویا ہوئی۔ ہیں کیا مطلب؟ مہین کو اس نے گھما کر رکھ دیا۔ بے وقوف کہیں کی، ابھی مجھے بھی مروا دیتی۔ مہین نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہیں تو میں سوچ رہی تھی، بھاری تو بڑا ذمہ دار، سنجیدہ اور بڑا دانش مند سا ہے، وہ اس طرح کی حماقت کیسے کر سکتا ہے؟ مہین خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ کیا گھوڑوں کو قابو کرنے سے انسان دانش مند ہو جاتا ہے؟ وہ طنز و تلخی کے لہجے سے پر تھی۔ مہین کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ روشی نے منہ بنا لیا۔ مہین نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ روشی، چندہ یہ سب یہاں نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے ٹکائے قطعی انداز میں گویا ہوئی۔ یہ قابل عمل ہے، میں تمہارے پپا کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اپنے لہجے کے کھوکھلے پن پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اطمینان سے اپنے کام کرو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر باہر چلی گئی، اور روشی اس کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے گہری سوچ میں تھی۔ شام کے 4 بجے تھے۔ لڑکیوں پر گویا آفت اتری ہوئی تھی۔ گلو تو 2 بجے سے اورنج کلر کا گوٹے کناری والا سوٹ پہن کر یہاں وہاں کہیں بے مقصد چکر کاٹ چکی تھی۔ روشی یوں ہی دل بہلانے کے خیال سے ہال کی طرف آئی تھی۔ وہاں بیوٹی پارلر کھلا ہوا تھا، کوئی آئی برو بنانے میں مصروف تھی تو کوئی بلیچنگ کے عذاب میں مبتلا تھی۔ تم کچھ نہیں کر رہی؟ روبی نے ہاتھ پکڑے آئینے میں اسے دیکھا۔ سوچ رہی ہوں کچھ کرنے کا، اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا اور واپس باہر آ گئی۔ اس کا رخ بیرونی برآمدے کی طرف تھا، وہاں وہ باغ میں جا رہی تھی غالباً۔ اس کی چال سے اس کی ذہنی حالت کا پتہ چل رہا تھا، وہ بے حد گمسم تھی۔ اس کے باہر آتے ہی پھاٹک کھلا تھا اور باری جیپ لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ باغ کی طرف مڑنے کی بجائے وہیں سنگ مرمر کے زینے پر بیٹھ گئی۔ باری اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے بڑے محتاط انداز میں برآمدے کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اس کے پاس سے گزر بھی گیا، مگر اس کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس نے باری کو مخاطب یا متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ جانے کس احساس کے تحت اس کے رخسار بھیگتے چلے گئے، جانے کتنی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ ماں اس نے دیکھا کاکا جان کا ڈرائیور شیرگل پرانی بوزا کی ایک طرف کھڑی ہوئی جیپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں گوندا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی شیرگل کے پاس پہنچی تھی۔ شیرگا، 1 منٹ بات سنو۔ جی میم صاحب، وہ مؤدبانہ گویا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم سرائے واپس جاتا ہے۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے روشی کو دیکھا۔ کاکا جان ہے سرائے میں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔
काका जान, अच्छा तैमूर खाना। शेरगुल थोड़ा सा उलझ कर बात समझ गया। हाँ, उसे उसकी कुन ज़हनी पर जलाहट सी हुई। तो सिंध गया है शिकार पर, कोई पैगाम? उसने अपनी अजली उड़ान के हिसाब से सवाल किया। खैर तुम अपनी जीभ बाहर निकालो, देते हैं पैगाम। वो उससे ज़रा हट गई, फिर तेज़ी से अंदर दौड़ गई। बेचारा हैरान परेशान सा अपनी जीप की तरफ बढ़ा। चौकीदार ने गेट खोल दिया। वो जितनी तेज़ी से अंदर गई थी उतनी तेज़ी से वापस आई थी। इस मरतबा उसने बड़ी सी चादर पहनी हुई थी और पर्दादार औरतों की तरह चेहरे पर भी सेट कर रखी थी। शेरगुल जीप में बैठा हुआ उसके पैगाम का इंतज़ार कर रहा था। दीन मोहम्मद चौकीदार गेट बंद करके माली से बातचीत में मसरूफ़ था। उसने सिर्फ एक चटती सी नज़र चादर में लिपटी रोशनी पर डाली थी। उसने जीप का दरवाज़ा खोला और फुर्ती से बैठ गई थी। तुम क्या करता है, कौन है? शेरगुल बेचारा बदहवास होकर रह गया। मैं वही हूँ जो तुमसे अभी बात कर रही थी, उसने डपट कर जवाब दिया। तो ये क्या करता है, हमारे साथ किधर जाता है? हम तो सराय जाता है। बेहद सरासमगी के आलम में वो उससे मुखातिब था। मैं यावर अली ख़ान की बेटी हूँ, तैमूर अली ख़ान की भतीजी। सराय भी मेरा ही घर है। अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो तुम्हें क्या? वो सख्त गुस्से से गोया हुई। पर आप अकेला? बेचारा घुघिया कर रह गया। अकेली कहाँ? सितम नहीं हो मेरे साथ? तुम नहीं हो मेरे साथ? वो फिर घर आई। पर बड़ा ख़ान, शेरगुल की जान अजीब मुश्किल में पड़ गई थी। चलो तुम जीप क्यों स्टार्ट नहीं करते? वो बरहम हुई। वो हमारा अस्तबल है, बड़ा सफ़र है। वो हनूज़ मुतज़ब्ज़िब था। सफ़र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर ख़त्म हो जाता है। चलाओ जीप, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुम पिस्तौल दिखाकर मुझे ले जा रहे हो। उसने उसे धमकी दी। शेरगुल के हाथों के तोते उड़ गया। उसने जीप चलाई नहीं थी बल्कि भगाई थी। आप उधर क्यों जाता है मेम साहब? वो पक्की सड़क पर आते ही रोशनी से मुखातिब हुआ। वो भी मेरा घर है, तुम्हें क्या एतराज़ है? मैं अपने चचा के पास जा रही हूँ, किसी नामहरम के पास तो नहीं जा रही। सगे चचा है वो मेरे, सौतेले भी नहीं है। खबरदार, तुमने मुझसे सवाल जवाब किए, अपनी औकात में रहो। मालकिन हूँ मैं तुम्हारी, जागीर की हिस्सेदार। रोशनी ने मजबूर होकर उसे तड़क से खामोश कराया। आप माई बाप है हमारा, हम तो इस वास्ते बोलता था, आप जवान बच्ची हो। अच्छा बस, खामोशी से जीप चलाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसने आंखें मूंद कर सीट से टेक लगा ली। शेरगुल ड्राइव करते करते गाहे उस पर नज़र डाल देता था। मेम साहब, आप पीछे जाकर आराम से सो जाओ, अभी बड़ा दूर जाना है। वो बोले बिना न रह सका। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने जाविया बदले बगैर तुरशी से जवाब दिया। शेरगुल मज़ीद कुछ न बोलने का इरादा करके खामोश हो गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। महीन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई बाहरी कामदार दुपट्टा सेट कर रही थी। यावर अली ख़ान नीम दराज गहरी सोचों में गर्क सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। यस, उन्होंने दस्तक का जवाब दिया था। आलमताब अंदर दाखिल हुई। यावर अली ख़ान संभल कर बैठ गए। आइए भाभी बेगम। तैयार हो गई माहीन, मेहमान भी आ चुके हैं। ऐसा करो, रोशी को भी कह दो, कपड़े वगैरह तब्दील कर लेगी। हो सकता है उसकी सास उसके पास जाए या उसे बुलवाए। फिर तुम मेहमानों के पास आकर बैठ जाना। सब लोग बाबा साहब समेत ड्राइंग रूम में हैं। जी बेहतर, मैं तो तैयार हूँ, कह देती हूँ रोशी से। बोलते बोलते माहीन की आवाज़ बेहद धीमी हो गई। यावर, तुम नहीं आ रहे हो? उन्होंने ड्रेसिंग का गाउन में मलबूस यावर अली ख़ान को कदर हैरत से देखकर दरियाफ्त किया। आ रहा हूँ, बल्कि हम आ रहे हैं, उन्होंने माहीन की तरफ देखकर जवाब दिया। आलमताब कमरे से बाहर चली गई। आप रोशी को ताकीद कराइए, मैं चेंज करता हूँ इतनी देर में, ठीक है? उनका अंदाज़ हनूज़ गुमसुम था जैसे वो अंदरूनी खलफशार का शिकार हो। जी, महीन ने एक नज़र खुद को आईने में देखकर जवाब दिया। यावर अली ख़ान उठकर बाथरूम में चले गए और महीन रोशी के बेडरूम में चली आई। रोशी बेडरूम में मौजूद नहीं थी। उसने आगे बढ़कर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर महसूस की जाने वाली खामोशी थी। उसने 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक देकर धकेला और रोशी को आवाज़ दी, मगर जवाब में बदस्तूर खामोशी थी। उसने अंदर झांका, बाथरूम खाली था। वो उलझे हुए ज़हन के साथ कमरे से बाहर आ गई। सामने सुर्ख साड़ी बांधे सरस्वती पटर पटर करती आ रही थी। सरस्वती, उसने आवाज़ दी। हाँ बीबी। वो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी। ज़रा देखना क्या रोशी हाल में है? हुन्ने दसनिया। वो हुक्म पाकर हॉल की तरफ बढ़ गई। माहीन वहीं खड़ी रही। 2 मिनट बाद सरस्वती हॉल से वापस आती दिखाई दी। ओते कहीं नहीं है बीबी, पर तुसा खलो जाओ, होर ता अन्ना अखा नू देख सा। वो फिर पलट गई। गालबन
حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی تھی۔ مہین کو نہ جانے کیوں پریشانی سی ہونے لگی تھی، عجیب سے وسوسے دل میں آنے لگے۔ خیریت مہین، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ المتاب اوپر سے آ رہی تھی۔ ذہنیں طے کرتے کرتے انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ روشی کو بلوا رہی ہوں، اپنے کمرے میں تو نہیں ہے، مہین نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ تو پھر ہال میں ہوگی، سب بچیاں وہیں ہیں، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ دیکھ آئیے سرسوتی وہاں نہیں ہے۔ مہین نے اپنی بات کے دوران المتاب کے چہرے کے تاثرات کا بھی جائزہ لیا۔ ہیں؟ باتھ روم میں تو نہیں تھی؟ المتاب کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ سرسوتی گئی ہے کسی اور جگہ دیکھنے، مہین نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کہاں؟ المتاب کے ذہن نے امکان بھر اڑان بھری۔ بتایا نہیں، مہین نے جواب دیا۔ المتاب نے پرفکر انداز میں ہنکارا بھرا۔ اسی دم باری تیزی سے زینے طے کرتا ہوا نیچے آیا اور ان دونوں کو بیچ راستے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ خیریت؟ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ تم نے روشی کو تو نہیں دیکھا باری؟ باغ میں یا ادھر ادھر؟ المتاب نے حویلی کے سب سے بارسوخ فرش سے اس یقین کے ساتھ استفسار کیا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ نشاندہی کرے گا۔ اپنے کمرے میں نہیں ہے وہ چونک پڑا تھا۔ نہ کمرے میں ہے نہ ہال میں، مہین نے جلدی سے بتایا۔ ہو سکتا ہے بھابھی کے کمرے میں ہوں، اس نے امکان ظاہر کیا۔ میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ المتاب نے اس کا اندازہ فوراً غلط ثابت کر دیا۔ تو پھر اس کا ذہن فوراً جھومر کی طرف دکھ گیا۔ اس نے معنی خیز انداز میں المتاب کی طرف دیکھا تھا۔ گئی ہے سرسوتی اس طرف، انہوں نے مہین کے چہرے پر سرسری نظر دوڑا کر باری کو جواب دیا۔ ابھی میں کچھ دیر ہوئی کچہری سے واپس آیا تو وہ برآمدے میں زینے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنی دیر کی بات ہے؟ المتاب نے یوں ہی پوچھا۔ 1 گھنٹے سے تو کم ہی ہوا ہوگا۔ اسی دم سرسوتی تقریباً بھاگتی ہوئی آئی۔ عہدے بھی نہیں ہے، وہ پھولی پھولی سانسوں کے درمیان بولی۔ جاؤ باری، ذرا دیکھو بابا صاحب کے کمرے میں تو نہیں ہے۔ مہین نے بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے باری کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ بلو جینز اور اسکائی بلو بلیک لائنوں والی شرٹ میں وہ بہت چاق و چوبند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے بابا صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دونوں ہنوز اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی تو مسئلہ بن گئی ہے، حالانکہ اسے سب پیار کرتے ہیں، سب خیال رکھتے ہیں۔ المتاب خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ مہین بس ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ باری جلد ہی واپس آ گیا۔ اس کی چال سے اس کا ذہنی الجھاؤ ظاہر تھا۔ آپ لوگ چلیے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ بابا صاحب کے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ المتاب دھک سے رہ گئی۔ وہ اس کی شدید طبیعت سے بخوبی واقف تھی۔ طرح طرح کے وسوسے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہیں بلوا لوں گی، وہ متفکر انداز میں مہین سے مخاطب ہوئی اور سامنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مہین بھی آہستہ آہستہ چلتی اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ یاور علی خان تیار ہو کر صوفے پر بیٹھے ایک امپورٹنٹ میگزین کا جائزہ لے رہے تھے۔ دروازے کھلنے پر سامنے دیکھا تو چپ چاپ سے مہین کو اندر آتے پایا۔ روشی کیا کر رہی ہے؟ تیار ہو گئی؟ انہوں نے مہین کے چہرے سے جیسے کچھ پڑھ لیا تھا جو روشی سے متعلق سوالات شروع کر دیے تھے۔ یوں بھی جس طرح کی صورتحال درپیش تھی انہیں کانشیس ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، سرسوتی اور باری وغیرہ دیکھ رہے ہیں اسے، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ دیکھنے کا کیا مطلب؟ وہاں ہال میں ہوگی لڑکیوں کے ساتھ۔ یاور علی خان نے کھوجنے والی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مہین نے فی الوقت ان سے مزید بات کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، ظاہر ہے گھر میں ہی ہوگی، اس نے خود پر قابو پا کر عام سے انداز میں جواب دیا۔ ہو سکتا ہے جواد کے پاس گئی ہو، وہ اندازہ لگانے لگے۔ جی ہو سکتا ہے، اس نے تائید کرنا فائدہ مند سمجھا۔ آپ اتنی گمسم سی کیوں ہیں؟ ان کی حسیات بڑی شارپ تھی۔ نہیں تو، وہ زبردستی مسکرا دی۔ کوئی بات تو نہیں؟ وہ مشکوک سے نظر آئے۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ فکر مند نہ ہوں، اس نے بڑی واضح مسکراہٹ کے ساتھ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فکر مندی تو ہو سکتی ہے، وہ ہے ہی نہایت بے وقوف لڑکی، وہ بڑبڑائے۔ مہین کے پاس خاصی معقول دلیل تھی۔ اگر وہ چپ رہی کہ اس طرح ایک نئی بحث کا آغاز ہو سکتا تھا جس سے ماحول میں کشیدگی پیدا ہو سکتی تھی، دونوں نہایت خاموشی سے کسی نئی اطلاع کا انتظار کرنے لگے۔ یاور علی خان کی انگلیوں میں سگریٹ پھنسا ہوا تھا، وہ ادھر ادھر لائٹر تلاش کرنے لگے تھے۔ مہین اٹھ کر ادھر ادھر لائٹر تلاش کرنے میں جیسے ان کی مدد کرنے لگی۔ تکیہ اٹھایا تو لائٹر مل گیا۔ اس نے ان کے موڈ کو دیکھتے ہوئے ماحول میں کچھ خوشگواری پیدا کرنے کے خیال سے کھٹاک سے لائٹر جلا کر ان کے سامنے کیا۔ اسے خود بھی اس عمل میں لطف محسوس ہوا۔ یاور علی خان نے آگے جھک کر سگریٹ سلگایا۔ تھینکس، انہوں نے دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ مہین مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ رگوں پہ میں عجیب سی لطافت دوڑ گئی تھی۔ اسی دم دروازہ بجا۔ مہین کے دل میں عجیب سی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ یس،
یاور علی خان نے اجازت دیتے عالمتاب اندر داخل ہوئی تھی اور بڑے سراسمہ انداز میں، یاور روشی حویلی میں کہیں نہیں ہے۔ وہ دل پکڑ کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ مہین کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ یاور علی خان دم بخود سے بیٹھے رہ گئے۔ وہ کچن میں مہین نے کچھ اور جگہوں کا نام لینا چاہا جہاں وہ جا سکتی تھی۔ سب جگہ دیکھ لیا، سب جگہ۔ ہائے، انہوں نے سینے پر ہاتھ مارا۔ یاور مجھ میں تو ہمت نہیں کہ بابا صاحب کو کچھ بتاؤں۔ ارے میرے اللہ، یہ ہمارا کیسا امتحان ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ بھابھی بیگم پلیز حوصلہ کریں، کہاں جائے گی بھلا وہ، خود کو سنبھالیے۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ارے نہیں یاور، وہ کچھ کر گزری ہے۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ یاور علی خان کی پیشانی پر لکیریں گہری ہوگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی بیگم، اگر وہ واقعی کچھ کر گزری ہے تو یاد رکھیے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اگر وہ زندہ ملی تو اپنے ہاتھوں سے اسے شوٹ کروں گا۔ ان کے لہجے میں جیسے کوئی درندہ گھرا رہا تھا۔ ارے مگر اب کیا کریں، گھر میں مہمان آتے ہی ہوں گے۔ وہ روتے روتے گویا ہوئی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ مہین، بھابھی بیگم کو پانی پلاؤ، میں بابا صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ ساکت بیٹھی مہین کی طرف پلٹ کر گویا ہوئے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ بہت زیادہ سسپینس ہے اور یہ کوئی اتنی شاطر ہے نا روشی، کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں چلتا ہی رہتا ہے، اس بندی کو سکون نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ بابا صاحب لوگ بھی تو غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو اس نے بھی ایسا ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ تو بہت ہی مزے کا ناول ہے، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ مزے کا ہے، مجھے بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔